اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. 174. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5575. سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی. اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر ابن الحاد، عثمان بن عمر اور زبیدی نے ظاہری سے نقل کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5576. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، عورتیں بہت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5577. شہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مسیب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اور ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی، ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہاڑے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5578. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5579. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی. عام استعمال کی شراب کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5580. عامر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، اما بعد، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، اور شراب خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5581. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کچی اور پکی کھجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے.
اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5582۔ معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی، ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو، چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی، فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچی کھجوروں کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب کھجور کی ہوتی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5583۔ بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5584۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5585۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5586۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا اور مزفت میں نبیذ نہ بنایا کرو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5587۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو اور شہد سے، اور خمر۔ شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے، دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ ابو حبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی۔ اور حجاج بن منہال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابو حبان نے اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5588۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شراب 5 چیزوں سے بنتی تھی، کشمش، کھجور اور گیہوں، جو اور شہد سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5589۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو اسید مالک بن ربیع رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ولیمے کی دعوت دی۔
ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھیں، حالانکہ وہ نئی دلہن تھیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کھجور بھگو دی تھی، انہی کا شربت آپ کو پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5591۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتنوں میں نبیذ بھگونے کی جن میں شراب بنتی تھی ممانعت کر دی تھی۔ پھر انصار نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو دوسرے برتن نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر پھر اجازت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث روایت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5592۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، وہ سلیمان بن ابی مسلم احول سے، وہ مجاہد سے، وہ ابو غیاض عمرو بن اسود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے سوا اور برتنوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کو مشک کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیذ بھگونے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5593۔ مسند نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے کہ ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے حارث بن سوید نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت خاص قسم کے برتن جن میں شراب بنتی تھی کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5594۔ عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے کہ میں نے اسود بن یزید سے پوچھا، کیا تم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ کس برتن میں نبیذ کھجور کا میٹھا شربت بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین کس برتن میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خاص گھر والوں کو کدو کی تومبی اور لاکھی برتن میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ میں نے اسود سے پوچھا، انہوں نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا، کیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ سنا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5595۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے سے منع فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم سفید گھڑوں میں پی لیا کریں؟ کہا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5596۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنے ولیمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس دن ان کی بیوی ام اسید سلامہ ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ زوجہ ابو اسید نے کہا، تم جانتے ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کا شربت تیار کیا تھا؟ پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کچھ کھجوریں بھگو دی تھیں اور دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5597۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں ابو جویریہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بازق انگور کا شیرہ ہلکی آنچ دیا ہوا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ابو جویریہ نے کہا کہ بازق تو حلال و طیب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انگور حلال طیب تھا، جب اس کی شراب بنائی گئی تو وہ حرام خبیث ہے، نہ کہ حلال و طیب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5598۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5599۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ
اور حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کو کچی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی نبیذ پلا رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی، اور میں نے موجودہ شراب پھینک دی۔ میں ہی انہیں پلا رہا تھا، میں سب سے کم عمر تھا۔ ہم اس نبیذ کو اس وقت شراب ہی سمجھتے تھے، اور عمرو بن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5600۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کے شیرہ کو اور کچی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا، اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5601۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور، پختہ کھجور اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنایا جائے۔ آپ نے ہر ایک کو جدا جدا بھگونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5603۔ سالم ابو نضر نے خبر دی، انہوں نے ام فضل والدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر سے سنا، وہ ام فضل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شبہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا۔ حمیدی کہتے ہیں کبھی سفیان اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ عرفے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا، اس لیے ام فضل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا۔ کبھی سفیان اس حدیث کو مرسلاً ام فضل سے روایت کرتے تھے، سالم اور عمیر کا نام نہ لیتے۔ جب ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفوع متصل، تو وہ اس وقت کہتے مرفوع متصل ہے، ام فضل سے مروی ہے جو صحابیہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5604۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے دودھ کا ایک پیالہ کھلا ہوا لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5605۔ عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، کہا میں نے ابو صالح سے سنا جیسا کہ مجھے یاد ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے ایک برتن میں دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے۔ اور عامش نے کہا کہ مجھ سے ابو سفیان نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5606۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ راستے میں ہم ایک چرواہے کے قریب سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، پھر میں نے ایک پیالے میں چرواہے سے پوچھ کر کچھ دودھ دوہا، آپ نے وہ دودھ پیا اور اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی، اور سراقہ بن جاشم گھوڑے پر سوار ہمارے پاس تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، آخر اس نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا نہ کریں اور وہ واپس ہو جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5607۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن عارج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی عمدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیے کے طور پر دی گئی ہو، اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لیے عطیے کے طور پر دی گئی ہو، جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5608۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5609۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد تھا اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا۔ ہشام اور سعید اور حمام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس میں ندیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن 3 پیالوں کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5610۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ کے تمام انصار میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات تھے اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرحا کا باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا عمدہ پانی پیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب آیت تم ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو، اور مجھے اور اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بیرحا کا باغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے، اس کا ثواب اور اجر میں اللہ کے یہاں پانے کی امید رکھتا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ بہت ہی فائدہ بخش مال ہے، یا اس کے بجائے آپ نے رائح یا کے ساتھ فرمایا۔ راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزید فرمایا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے سن لیا، میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں اسے تقسیم کر دیا، اور اسماعیل اور یحییٰ بن یحییٰ نے رائح کا لفظ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5611۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ بیان کیا کہ میں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں کنویں کا تازہ پانی ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے پیالہ لے کر پیا۔ آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ آپ نے اپنا باقی دودھ اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے، ہاں دائیں طرف والے کا حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5612۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں اسی رات کا باسی پانی کسی مشکیزے میں رکھا ہوا ہو تو ہمیں پلاؤ، ورنہ ہم منہ لگا کے پانی پی لیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ صاحب جن کے یہاں آپ تشریف لے گئے تھے اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے، آپ چھپر میں تشریف لے چلیں۔ بیان کیا کہ پھر وہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے۔ پھر انہوں نے ایک پیالے میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ اس کے بعد آپ کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5613۔ ہشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیرینی اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5614۔ نزال نے بیان کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5615۔ عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا، انہوں نے نزال بن صبرہ سے سنا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، ان کے سر اور پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر کیا، پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5616۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5617۔ ابو نضر نے خبر دی، انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا میدان عرفات میں۔ وہ عرفے کے دن کی شام کا وقت تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا۔ مالک نے ابو نضر سے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5618۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر باقی دیہاتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے، پس دائیں طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5619۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو حازم بن دینار نے اور ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شربت لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بوڑھے لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان شیوخ کو پہلے دے دوں؟ لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے اپنے حصے کے معاملے میں کسی پر ایثار نہیں کروں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5620۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، یہ بڑی گرمی کا وقت ہے۔ وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے تو وہ پلا دو، ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گے۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ وہ صاحب اس وقت بھی باغ میں پانی دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے۔ پھر وہ چھپر میں گئے اور ایک پیالے میں باسی پانی لیا، پھر اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ اس میں نکالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ پھر وہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5621۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے، ان سے ان کے والد نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلے میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی۔
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پھینک دو، چنانچہ ہم نے پھینک دی۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت لوگ کس چیز کی شراب پیتے تھے؟ کہا کہ پکی اور کچی کھجور کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب ہوتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ بکر بن عبداللہ مزنی یا قتادہ نے کہا اور مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کی ان دنوں یہی فضیح ان کی شراب تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5622۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو، یا آپ نے فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5623۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکوں کے منہ باندھ دو، اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا خواہ لکڑی ہی کے ذریعے سے ڈھک سکو جو اس کی چوڑائی میں بسم اللہ کہہ کر رکھ دی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5624۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا، یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5625۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ معمر نے بیان کیا یا ان کے غیر نے اختناس مشک سے منہ لگا کر پانی پینے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5626۔ ایوب نے بیان کیا کہ ہم سے اکرمہ نے کہا تمہیں میں چند چھوٹی باتیں نہ بتا دوں جنہیں ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت کی تھی۔ اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھوٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5627۔ ایوب نے خبر دی انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کو منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5629۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پینے کے برتن میں پانی پیتے ہوئے سانس نہ لے، اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ کو ذکر پر نہ پھیرے، جب استنجا کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5630۔ ثمامہ بن عبداللہ نے خبر دی، بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے، اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5631۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی نے ان کو چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا، انہوں نے برتن کو اس پر پھینک مارا، پھر کہا میں نے برتن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس شخص کو میں اس سے منع کر چکا تھا لیکن یہ باز نہ آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دیباج کے پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5632۔ ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے اور چاندی کے پیالے میں نہ پیا کرو اور نہ ریشم و دیباج پہنا کرو، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5633۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5634۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 7 چیزوں سے ہم کو منع فرمایا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے، دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے، اسلام پھیلانے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے کے بعد کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے چاندی میں پینے یا فرمایا چاندی کے برتن میں پینے سے، میسر، زین یا کجاوے کے اوپر ریشم کا گدا کے استعمال کرنے سے، اور قصی، اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کپڑا جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعمال ہوتے تھے کے استعمال کرنے سے، اور ریشم و دیباج اور استبرق پہننے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5635۔ سفیان نے بیان کیا ان سے سالم بن ابی نضر نے، ان سے ام فضل کے غلام عمیر نے، اور ان سے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے کہ لوگوں نے عرفے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شبہ کیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک کٹورا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5636۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا، پھر آپ نے حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے بھیجا اور وہ آئیں اور بنی سعدہ کے قلعے میں اتریں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی۔ لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون تھے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم سے نکاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس پر وہ بولی کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے واپس کر دیا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ثقیفہ بن سعادہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے، پھر فرمایا سہل پانی پلاؤ۔ میں نے ان کے لیے یہ پیالہ نکالا اور انہیں اس میں پانی پلایا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکال کر لائے اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے یہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے یہ ان کو ہبہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5637۔ عاصم احول نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا ہے، وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی سے جوڑ دیا۔ پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمدہ چوڑا پیالہ ہے، چمکدار لکڑی کا بنا ہوا۔ بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پلایا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ جڑوا دیں، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر، چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5638۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا۔
اسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں، پھر فرمایا آؤ وضو کر لو، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ میں نے دیکھا کہ پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا۔ چنانچہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اور پیا بھی۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ پیٹ میں کتنا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ برکت کا پانی ہے۔ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ اس وقت کتنی تعداد میں تھے؟ بتلایا کہ 1400۔ اس روایت کے مطابق عمروں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے، اور حسین اور عمرو بن مرا نے سالم سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس وقت تعداد 1500 تھی۔ اس کی مطابق سعید بن مسیب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5639۔